گیا اور انہیں بیچ چوراہے پر گولیوں سے بھونک دیا. میرے بھائیوں، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد جو میں نے الفاظ آپ کے سامنے کہی، ہماری داستان چاندنی چوک سے لے کر خیبر تک کی درختوں سے پوچھو. چاندنی چوک دہلی میں ہے اور لاہور میں یہ خیبر ہے. اس کے درمیان جتنے بھی درخت ہیں، ہر درخت پر علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی. دریائے راوی کی خوشنما موجوں سے پوچھو. تانسر اپنی کتاب میں لکھتا ہے ایک دن میں 80 علماء کرام کو ہم سور کے خانوں میں بند کرتے تھے اور انہیں یوں پھینکتے تھے اور گولیوں کا نشانہ بناتے تھے. ایسی قربانیاں دے کر اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ، آج کل ہم جو کتابوں میں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی جو فوٹوز دیکھتے ہیں اس میں نعوذ باللہ ان کی داڑھی نہیں ہے، لیکن حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب مکتوبات میں لکھتے ہیں وہ حسین احمد مدنی جس کو حدیث کا وہ علم تھا کہ روزے رسول میں 17 سال انہوں نے درس حدیث دیا. میں ان کی ویلیو بیان کر رہا ہوں کہ جب اتنے بڑے محدث کہہ رہے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس زمانے کا سب سے بڑا ولی ہندوستان میں سب سے بڑا قطب جو تھا وہ تھا ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ. ان کے زمانے میں مسلمانوں کی حکومت 1 کروڑ مربع میل زمین پر تھی. جب ان کی شہادت ہوئی تو 5 سال کے اندر حکومت سمٹ کر مسلم حکومت 45 لاکھ مربع میل پر آ گئی. تو یہ بڑے تھے. ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے کارنامہ انجام دیا. 4 بڑی جنگیں لڑی. آخر میں 4تھی جنگ میں میر صادق غدار کی وجہ سے جو 9.5 مربع میل کی آفر پر برٹش سے مل گیا، این لڑائی کے وقت پیچھے ہٹ گیا اور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ انگریزوں سے لڑتے سرنگا پٹم کے قلعے میں شہید ہو گئے غداری کی وجہ سے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں انڈیپینڈنس جو ہمیں حاصل ہوا ہے یہ نہ سمجھو کہ ایک نیشنل فیسٹیول ہے آیا منا لیا، بلکہ اپنی اولاد کے سامنے اسلاف کے کارنامے بیان کرو، اسلاف کی اذکار کیا کرو، اسلاف کے کارناموں کے سامنے بیان کرو تاکہ ہماری اولاد میں بزدلی نہ آئے. اگر وہ بلنچنگ ہو 4 سامنے سے آئے، 4 کا مقابلہ کر سکے. ارے قرآن کہہ رہا ہے وَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ کہ اگر تمہاری تعداد 100 کی ہے، 100 کی تعداد ہے، 1000 میں بھاگ آ سکتے ہو. تو اگر تمہارے سامنے 10 آئے اکیلا مقابلہ کرو. تو میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو بزدلی سے ہٹائیے، انہیں پست و حوصلگی سے ہٹائیے، انہیں بتائیے کہ تمہارے اسلاف وہ تھے غازیان بدر 313 تھے، 1000 کے مقابلے میں غالب آئے ہیں. اور بہت سے بلکہ جنگ میں ایسا کہا گیا کہ صرف صحابہ کرام کی تعداد صرف 60 تھی، 60,000 کے مقابلے میں غالب آئے. تو اگر صحیح معنی میں اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اور دین اسلام کی خاطر مر مٹنے، اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے مر مٹنے کی بات آئے تو اپنی جان کی بازی لگا کر اسلام کی بقا کرو. اللہ تمہاری ہر حال میں بقا کرے گا، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ کہتا ہے اپنے ساتھ گھاٹ لے کر گھومتے ہو، فجر کی نماز پڑھو، عشاء مغرب فجر سے لے کے ظہر تک میں تمہارا گارڈ بن جاؤں، میں تمہارا محافظ بن جاؤں. محترم سامعین، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج جو ہمارے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ تم غدار ہو، مسلمان اس کے غدار ہیں، نعوذ باللہ، ان کو کہہ دیجئے، اعلان کہیے کہ وہ برٹش جن کی حکومت میں کبھی سورج غروب نہ ہوتا تھا، ارے ہم نے اسے بھگا دیا، اسے پانی پلا دیا، اس سرزمین سے بھگا کر اپنی سرزمین میں اسے پہنچا دیا. تو آج اگر تمہاری حکومت چند حصوں میں ہے، بگ بنگی حکومت ہے، 5 سالوں والی حکومت ہے، اگر تم بھی ہمارے مدارس پر، ہمارے مکاتب پر اور ہمارے علماء کرام پر کسی طرح کی تشدد کرو گے، انکانسٹیٹیوشنلی ظلم و جبر کرو گے، مدارس کو مسمار کرو گے، مکاتب کو مسمار کرو گے، مساجد کو مسمار کرو گے، خدا کی قسم جب تک ہماری سانس چلتی رہے گی اس وقت تک ہم تمہاری ظلم کو برداشت نہیں کریں گے. لیکن آج کیا ہے، ہم نے اسلاف کے کارنامے بھلا دیے تو کیا ہوا، ہم غلامی کی زندگی پسند کر رہے ہیں.
اسی پر میرے بھائیوں مولانا حسین احمد مدنی ان کے بارے میں شوٹ وارنٹ جاری ہو چکا تھا. لاہور کی سرزمین پر خلافت کانفرنس قائم کیا گیا, وہاں ان کو صدارت کا ان کو مرتبہ ملا, ان کو وہاں صدارت کرنی تھی. ویسے وقت میں جب کہ ان کے لیے شوٹ وارنٹ جاری ہو چکا, تمام لوگ یہ سمجھ رہے تھے جب ان کے لیے شوٹ وارنٹ جاری ہو چکا ہے اور اس خلافت کانفرنس کے چاروں طرف برٹش امپائر کے کارکن موجود ہیں, توپ لے کر, تلواریں لے کر اور بندوقیں لے کر مولانا حسین احمد مدنی نہیں آئیں گے. لہذا مولانا حسین مدنی وہ تھے جنہوں نے روضہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں 17 سال احادیث مبارکہ پڑھایا. ان کا دل اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہر وقت تڑپتا رہتا تھا, ان کا دل ہر وقت شوق شہادت کے لیے تڑپتا رہتا تھا. ویسے ماحول میں پہنچے اور کہا, پہنچ کر برٹش رول کو خطاب کر کے کہا, کھلونا سمجھ کر نہ ہمیں برباد کرنا, کھلونا سمجھ کر نہ ہمیں برباد کرنا, کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں, کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے, فرنگی کے فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے. ارے ہمارے اسلاف وہ تھے جنہوں نے پھانسی کے بندوں پر بھی اپنے فتووں سے منحرف نہیں ہوئے. مولانا جعفر تھانیسری, مولانا مملوک علی اور ایک اور علماء نظام تھے, ان تینوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور دہلی امبالہ سے لے کر لاہور تک انہیں پیدل چلا کر اس حال میں لے جایا گیا تھا, اس حال میں لے جایا گیا تھا. پیروں میں بیڑیاں تھی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی. ایسے حال میں بھی ان کے پیر سن ہو چکے تھے, پیروں میں ورم آ چکے تھے, پیروں میں پھوٹے آ گئے تھے, پیر زخمی ہو چکا تھا, لہو بہ رہا تھا. دیکھو امبالہ سے لاہور تک, امبالہ سے لاہور تک انہیں پیدل لے جایا گیا, پیدل لے جایا گیا. اور صرف یہ کہا جا رہا تھا کہ تم انکار کر دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں تم نے قیادت نہیں کی تھی, ابھی چھوڑ دیں گے. انہوں نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ اگر میں اس بات سے پیچھے ہٹ گیا, وہ چیز جو ہم پر فرض ہو چکی ہے, تو میں اپنے نبی کو کیسے چرا دکھاؤں.